अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलानी पीर साहब, जो कि जिन्हें कहा जाता है पीर गिलानी। और मैं इनसे पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसी नाम से लोग मुझे जानते हैं, मेरी पहचान ये है। तो हम उनसे बात करेंगे रूहानियत के बारे में कि रूहानी शख्सियत क्या होती है, हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये पीर जो है ये ओरिजिनल पीर है या फेक पीर है, या जो जिन्नात हैं वो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, हाजिरी किस तरह से हम करवा सकते हैं, और ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई शख्स जो है वो आसेब ज़दा है या किसी जहनी मर्ज में मुब्तला है। तो चलते हैं पीर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि रूहानी शख्सियत किसे कहते हैं? अगर आज के दौर की बात की जाए, जदीद दौर में भी कोई रूहानी शख्सियत हमें मिल सकती है जो हम कहेंगे जी ये बंदा ठीक है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जो रूहानी शख्सियत है ना, उसके काफ़ी ज़्यादा पहलू हैं। रूहानी शख्सियत, हम हर बंदे को देख के ये नहीं कह सकते कि इसने दाढ़ी रखी है तो ये रूहानी शख्सियत है, या ये क्लीन शेव है, ये रूहानी शख्सियत नहीं है। अगर इबादत पे ही हमने जाना है ना, तो हर नमाज़ें पढ़ने वाला, इबादत करने वाला रूहानी शख्सियत नहीं है। क्योंकि नमाज़ें, इबादत तो इब्लीस ने भी बहुत ज़्यादा की थी, हम उसको रूहानी शख्सियत नहीं कह सकते। ठीक है, तो क्लीन शेव वाला को हम जजमेंट नहीं कर सकते ये रूहानी शख्सियत है या नहीं। इस तरह हम किसी को देख के उसके ऊपर जज नहीं कर सकते। तो किस तरह से पता चलेगा, हम कैसे इसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये रूहानी शख्सियत है? उसकी दुआओं में असर, उसकी बातों में, उसकी अल्लाह से जैसे नाता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता, क्योंकि ये रूहानियत अंदरूनी मामला है, ये ज़ाहरी नहीं है। ठीक है, ज़ाहरी दाढ़ी रखने वाले को हम रूहानियत नहीं कहते, उसके अंदर रूहानियत नहीं हो सकती। ठीक है, ये अल्लाह के साथ ही मामला किया जाता है। उसकी दुआओं में, उसकी लहजे में क्या असर है, उन बातों से ही जज किया जा सकता है। रूहानी शख्सियत पीर भी होते हैं या पीर अलग होते हैं? जी जी बिल्कुल, रूहानी शख्सियत ही पीरों का ही काम है। रूहानियत में ही रूहानियत ही है, उससे पीरों का, फ़कीरों का, दरवेशों का, सूफीज़म का, इसी के साथ ही मुंसलिक होते हैं वो रूहानियत वाले। अच्छा, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि हम 1 मिनट में जिन हाजिर करवा लेते हैं। जी। तो क्या जिन कहीं पे भी हाजिर हो जाता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। जिन हाजिर नहीं होते। जो कहते हैं हम इधर ही जिन हाजिर कर सकते हैं या जिन्नात हाजिर हो जाएंगे, ये शोबदाबाजी हो सकती है, लेकिन इनके साथ जिन्नात का तल्लुक नहीं है कि किसी चीज़ को हिला दिया, किसी चीज़ को गायब कर दिया, किसी चीज़ को ले आए, ये जिन्नात वाला काम नहीं है। इसको में शोबदाबाजी ज़्यादा आ जाती है, लेकिन जो पंजाब में है उसमें जिनात तो है ही नहीं। जो कहते हैं ना हम जिनात की हाज़िरी करवा लेते हैं, वो जिनात नहीं होते। या तो मोकलात की हाज़िरी करवा लेते हैं, या तो अपने बुजुर्गों की हाज़िरी करवाते हैं, या इस चीज़ का नाम है हाज़िरी। अच्छा, जिन में, मुअक्कल में और बुजुर्ग में क्या फ़र्क है? जी जी देखो, जो जिन्नात है ना, वो तो आकी पैदाइश है, सबको ही पता है। जिन्नात तो जिन्नात ही है। जो मोकलात है वो रूहानियत है, वो नूर से हैं। मोकलात और फरिश्ते ये साथ साथ ही हैं। मोकलात उनको कहते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्गान दीन है, वो जब वो फात पा जाते हैं, उसके बाद उनको भी बुजुर्गान दीन, जैसे हज़रत अता अली जुबैरी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्गान दीन जो ज़ाहरी दुनिया में भी पीर निज़ाम है, उसको भी हम बुजुर्ग कहते हैं। इसलिए इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यानी कि जो मुअक्कल होते हैं वो नेक ही होते हैं? जी जी, हाजिर मुअक्कल होते हैं, जिन नहीं होते हैं? नहीं, जिन्नात भी हाजिर होते हैं, मोकलात भी हाजिर होते हैं, बुजुर्ग भी हाजिर होते हैं। वैसे तो चुड़ैलें, डाइने, काफ़ी ज़्यादा इनमें ज़्यादा अक़साम हैं जो हाजिरी होती हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कराने वाले के ऊपर, इसके साथ पास कौन सी चीज़ है। इसके पास कोई जिन्नात है, या इसके पास कोई जिन चुड़ैल है, या इसके पास कोई छिलावा है। छिलावा की भी अक़साम है। मोकलात अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हाजिरी की अक़साम इनके अंदर अलग अलग है। क्योंकि अगर किसी ने हाजिरी करवानी है, ये देखा जाए कि इसके अंदर हाजिरी किस तरह की करवा रहा है, मराकबा करवा के या उसके अंदर हाजिरी करवा के। छलावा भी जिन की ही कोई किस्म है? जी जी, छलावा भी जिन की ही किस्म है, लेकिन छलावा उसे कहते हैं जो रूप बदल ले, जो शक्लें बदल ले, उसे हम छलावा अपनी ज़ुबान में, हर कोई अपनी अपनी ज़ुबान में उसको किसी ने कोई नाम दिया हुआ है, किसी ने कोई नाम दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर हम छलावा उसे कहते हैं जो कभी गधा बन जाए, कभी बहुत शरारती होते हैं, कभी बकरी बन जाता है, वो तंग बहुत करते हैं। जी जी, इसी तरह कोई जिन्नात भी तंग करने वाले होते हैं, मगर वो दूसरी चीज़ है, लेकिन छलावा उनसे ज़्यादा तंग करता है। वो छोटी चीज़ है, वो छोटी अक़साम है। जी जी। अच्छा, तो आप कैसे किसी को आइडेंटिफाई करते हैं? कोई आपके पास शख्स आता है या बच्चा आता है, उसकी कोई ज़हनी कंडीशन इस तरह से लग रही होती है कि शायद इसको आसेब ज़दा है, कोई हाजिरी हो गई है, या कहीं से गुजरा तो जिन वगैरह जो है उस पर हावी हो गया है, आपको पता कैसे लगता है? या आप कोई डॉक्टर के पास भेजते हैं कि नहीं इसको कोई नफ्सियाती मसला है?
جی جی، سب سے پہلے جو روحانیت شخصیت والا ہوگا نا، جس کے پاس یہ علم ہوگا، اسے کہتے ہیں تھرڈ آئیز کا ہونا. جس نے بھی اس فیلڈ میں آنا نا، روحانیت میں آنا ہے یا پیری فقیری میں آنا ہے، صوفیت میں آنا ہے، اس کے پاس ایک تھرڈ آئیز کا ہونا بہت ضروری ہے. جس نے یہ وظائف کرنے ہیں، چلے کرنے ہیں، اس کے پاس تھرڈ آئیز کا ہونا ضروری ہے، جس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جنات آئے ہیں یا موکلات آئے ہیں یا کسی نے جادو کیا ہے یا کسی نے جادو کروایا ہے یا ویسے اس کو نظر بد لگی ہے کسی کی یا اس کے اوپر کوئی حسد کر دیا ہے. وہ تھرڈ آئی سے ہی پتہ چلتا ہے اس کے اوپر کیا معاملات ہوئے ہیں. اس سے دیکھ کے پھر دیکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر کیسے کیسے، اگر کوئی بیماری بھی ہے تو بیماری کیوں ہے، وہ تھرڈ آئی سے ہی سارا پتہ چلتا ہے. اچھا، آپ تو ماشاءاللہ روحانی شخصیت ہیں، پیر بھی ہیں، تو آپ تو جب کہیں پہ جاتے ہوں گے تو آپ کو تو نظر آتی ہوں گی چیزیں کہ یہاں پہ تو بہت کچھ ہے. جی جی، ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے یہاں پہ؟ ہر جگہ پہ میں بتا دوں، یہ اسٹوڈیو میں نہیں، ہر جگہ، چاہے کوئی آپ کا گھر ہے، چاہے مسجد ہے، چاہے مندر ہے، چاہے بازار ہے، چاہے گلیاں ہیں، چاہے کوٹھی ہے، پلازا، کہیں بھی ہر جگہ پہ اللہ کی مخلوق ضرور ہے. وہ تو ہے، لیکن اسٹوڈیو میں کچھ آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں؟ جی، ہر بندے کے ساتھ ہی ہے، میں کہہ رہا ہوں ہیں، ہر بندے کے ساتھ؟ ہر بندے کے ساتھ، چاہے اچھے ہوں چاہے برے، ہر بندے کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں. تو ہمزاد نہیں ہوتا؟ ہمزاد الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کیا خطرناک ہوتے ہیں ہمزاد جو ہوتے ہیں؟ خطرناک بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. اگر یہ آپ کے اچھا لگ جائے تو اچھے ہیں، اگر برے لگ جائے آپ کے اوپر اٹیک کریں تو یہ برے ہیں. ہر ایک کی کیٹیگری الگ الگ ہے اور ہر ایک کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، چاہے کوئی موکلات آ جائیں، چاہے جنات آ جائیں، چاہے بزرگ آ جائیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ الگ چیز ہے، ہوتے ضرور ہیں ہر بندے کے ساتھ. اور یہ اتنی زیادہ ان کی اقسام ہے کہ انسانوں سے بھی زیادہ ہیں. جنات کی جو اقسام ہیں، خالص جن جو ہے نا، اصل جن وہ اور چیز ہے، جنات کی اقسام کہہ رہا ہوں، ان کی اقسام بہت زیادہ ہے جو یہاں پائی جاتی ہے. اب ہم اپنی دوسری مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، زارا علی ہیں اور ماہر نفسیات ہیں. ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا یہ کلیم کرتے ہیں یا ایسا کہتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں اور انہیں جنات وغیرہ نظر آتے ہیں یا بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا رہتے ہیں، آوازیں آتی ہیں انہیں. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے زارا علی سے کہ کیا زارا بتائیے گا کہ کیا واقعی پہ ان کو کوئی پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کا سامنا رہتا ہے یا وہ کسی ذہنی یا نفسیاتی بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں؟ یہ ذہنی اور نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ ایک ڈس آرڈر ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکیزوفرینیا. اس کے اندر جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں ان کو ڈفرینٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف آوازیں سنائی دے رہے ہیں. اس ٹرم کو ہم یوز کرتے ہیں ہیلوسینیشنز. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہیلوسینیشنز ہو گئی ہیں، اس کو ڈفرینٹ مختلف قسم کی آوازیں نظر آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کو اس ہیلوسینیشنز کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، یا تو صرف آپ کو آوازیں نظر آتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آوازیں سنائی بھی دیتی ہیں اور نظر بھی آتا ہے. تو ہیلوسینیشنز میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے جسم کے اوپر کچھ چل رہا ہے. تو یہ بھی ایک ہیلوسینیشنز کی ہی جو ہے وہ وہم ہوتا ہے، وہ اتنا سوچ کے خود پہ حاوی کر لیتے ہیں کہ چیزیں انہیں ہونا نظر آنا لگ جاتی ہیں، شروع ایسی ہو جاتی ہیں، یا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں؟ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں؟ بیسیکلی نفسیات کیسے آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں؟ ہمارے جو ہیں وہ بیسیکلی ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں، ٹیسٹس ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ٹیسٹس ہوتے ہیں جو ہم ایڈمنسٹر کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ. اب وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ کلائنٹ فوراً سے ہمارے پاس آیا ہے، اگر وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو اسکیزوفرینیا ہے، ہم فوراً سے اس کے اوپر ٹیسٹ ایڈمنسٹر نہیں کرتے. 15 ڈیز کی پہلے میڈیکیشن جو ہے وہ پرسکرائبڈ کی جاتی ہے. جب 15 ڈیز کی ہم میڈیکیشن پرسکرائب کرتے ہیں، اس میں جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کی مینٹلی جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ تھوڑا اسٹیبل ہو جاتا ہے، جس میں وہ ہمیں آنسر کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جو ہے وہ پرابلم چل رہا ہے. وہ 15 ڈیز کی میڈیکیشن کے بعد جب ہم ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیسٹس کی، تو اس میں ہمیں ایک پراپر ڈائگنوسس مل جاتا ہے کہ یہ ویدر یہ کلائنٹ جو ہے وہ اسکیزوفرینیا کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر کسی پہ کوئی میڈیسن اثر ہی نہیں کر رہی، اس کی رپورٹس بھی بالکل نارمل ہیں، تو پھر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ پھر ہم ان کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لیتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویدر انہیں کسی سٹریس کی وجہ سے تو نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی سٹریس کی وجہ سے بھی جو ہیں وہ لوگوں کو وہم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اوور تھنکنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ان کی جب ہم تھراپیز سٹارٹ کرتے ہیں تو ان میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ فرق آتا ہے. کس اسٹیج پہ جا کے آپ کو لگتا ہے کہ ماہر نفسیات کو یہ ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ کسی مذہبی پرسنالٹی کے پاس یا رہنمائی کے لیے چلے جائیں؟
ہم بالکل بھی منع نہیں کرتے. اگر ایک کلائنٹ ہمارے پاس آیا ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ مذہبی یا کسی بھی روحانیت کی بھی ضرورت ہے, تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں آپ نے صرف جو ہے وہ میڈیکیشن لینی ہے. ہم انہیں کہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس طرف جانا چاہیے تو آپ ڈیفینیٹلی جائیں. وہ کلائنٹ کی اپنی مرضی ہوتی ہے, فیملی کی اور کلائنٹ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. ہم خود سے جو ہے وہ ریکمینڈ کبھی بھی نہیں یہ کریں گے کہ آپ اس طرف جائیں. وہ کلائنٹ اپنی مرضی سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے. پیر صاحب نے کہا کہ وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کو کوئی ذہنی یہ بیماری کا شکار ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, تو ماہر نفسیات کے پاس ایسی نظر نہیں ہوتی کہ وہ یہ نہیں, ہم پیر نہیں ہوتے نا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے پراپر جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹولز ہیں جن کو ہم ایڈمنسٹر کر کے یہ پتہ لگاتے ہیں کہ ویدر کوئی بھی اگر کوئی کسی اور ڈس آرڈر کے ساتھ بھی, نہیں صرف اسکیزوفرینیا نہیں, ہم اس کی بات نہیں کرتے, کوئی بھی ڈس آرڈر کے ساتھ کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کو پہلے اس کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں جو ہم ایڈمنسٹر کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ بیسیکلی ایشو کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پیر صاحب بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن یا موکل لازمی ہوتا ہے, تو کیا فیمیل کے ساتھ فیمیل ہی ہوتی ہیں یا میل ہوتا ہے؟ جی جی دیکھیں, ہر شخص کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں, لازمی نہیں کہ فیمیل کے ساتھ فیمیل ہی ہونی ہے. اکثر زیادہ تر ان کے ساتھ میل بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو تنگ بھی کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اور ان کے آنے کی کئی زیادہ وجوہات ہیں. کئی تو ایسے پسند کر کے آتے ہیں لڑکیوں کو, کئی کسی نے بیچ دیتے ہیں اس کے اوپر. یہ کافی زیادہ ان کی وجوہات, وہ الگ الگ کیٹیگری ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی نفسیات کی, آپ ان سے بات کری تھی تو میں روکنا مناسب نہیں سمجھا. یہ چیز ہے جیسے ڈاکٹر اتنی بڑی ڈگریاں, اتنی بڑی اسٹڈی کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں, چاہے کوئی MBBS کی ہے, PhD کی ہے, جیسے بھی اتنی ڈگریاں کر کے بنتے ہیں. ہم روحانی شخصیت ہے جو, ٹھیک ہے, وہ صرف دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں کوئی مریض ہمارے پاس آیا ہے تو کیوں آیا ہے, اس کو مرض ہے تو کیا مرض ہے, اس کو مرض ہے تو کہاں مرض ہے, مرض ہے تو کیوں مرض ہے. ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو خود بتا دیں. کوئی بھی آپ کا یہاں کوئی بھی بیٹھے, کسی کے آپ ٹیسٹ کر لیں. اچھا مجھے بتائیے گا, میں اپنا پوچھنا چاہ رہی ہوں اور زارا کا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی پرسنالٹیز یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں موجود ہیں. جی جی, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہر شخص کے ساتھ ہیں, چاہے اچھی ہوں چاہے بری ہوں, وہ الگ چیز ہے, وہ بعد میں اس کی نا اچھی بری ہونے کی وائبز آتی ہیں. آپ کو کیا وائب آ رہی ہے, زارا سے کیا وائب آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں یہاں ان کے ساتھ کروں گا تو بحث چھٹ جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن بحث میں آپ تو کو ہم جا ہی نہیں نا رہے, ہم تو آپ ماشاءاللہ آپ ایک روحانی شخصیت ہیں, آپ کی تھرڈ آئی جو ہے وہ اللہ نے آپ کو اس سے نوازا ہے, تو بس ہم تو مستفید ہونا چاہ رہے ہیں کہ کیا. جی جی, یہ دیکھیں ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں نا, زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں میڈیسن کھاتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان چیزوں, یا جو اعلیٰ افسر ہیں نا, وہ بھی ان چیزوں کو نہیں مانتے, روحانیت کو, تویزوں کو, دمزود کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن وہ مانتے ضرور ہیں, ایک وقت آتا ہے وہ ضرور مانتے ہیں جب ان کے اوپر میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دے, جب ان کے اپنے ان کو تنگ کریں, پھر وہ کہتے ہیں یار کوئی روحانی شخصیت جا کے دم ضرور کرائیں. ہم پہلے ان کو بتائیں گے نا, کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں, ان کو نا میرے تو کسی سے دشمنی نہیں ہے, میرے ساتھ کس نے لگ جانا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماہر نفسیات کو قائل کرنا مشکل ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کسی پیشنٹ کے ساتھ. جی جی بالکل, ان کو اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے تو انگریز لوگ نے بڑی ترقی کی ہے. ان کو آپ کیا کرتی ہیں, اس میں اتفاق کرتی ہیں کہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بالکل. دیکھیں اگر ایک پیشنٹ آیا ہے اور وہ میڈیکیشن سے ٹھیک ہو رہا ہے, تو پھر جب ہمیں اس میں ایک ڈفرنس نظر آ رہا ہے کہ اس کی جو پہلے والی سچویشن تھی یا جو پہلے اس کی کنڈیشن تھی وہ اب اس سے بہت بہتر ہے, تو پھر ہم اس چیز کو کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس ٹائم پہ جو ہے کوئی جنات ہیں یا ہاں. لیکن اگر ہم اسلامکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, وہ تو دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات قرآن میں کہی, ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ مخلوق ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک آپ کے پاس آیا ہے اور وہ مریض ہے اور اس کو ساتھ یہ ایشو ہے, اور ہم اس کو اس طرف لے جائیں, نہ کہ ہم اس کی میڈیکیشن سٹارٹ کریں, نہ اس کا ہم تھراپی کے تھرو ٹریٹمنٹ کریں, تو یہ بھی تو ایک اس کے ساتھ زیادتی ہے نا. یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم اس کو اور اس کے دماغی مسئلے جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں ہم ان کو اور کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں اس طرح سے. پیر صاحب ہم زارا کو کس طرح سے اس چیز پہ قائل کر سکتے ہیں کہ واقعی میں نہیں ایسے پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے کسی کو قائل کرنا تو بہت مشکل ہے روحانی کے بارے میں, کیونکہ یہ چیز کسی کو نظر آ نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. ہم بولیں گے نا جتنا بھی اس کو فورس کریں گے آپ کے ساتھ یہ چیز ہے, آپ کے ساتھ یہ چیز ہے, اس نے نہیں ماننا. اس نے تب ماننا ہے جب اس نے جیسے 30 یا 40 پلس ہو جانا ہے, اس کو جب اس نے تب مان دیا لوگ. باقی ہمارے ساتھ یہ معاملہ تھے, انہوں نے تب بولا تھا, لیکن تب لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں یہ چیز, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہی مان لیں, اس کا حل کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. ہم اس کو حل بتاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو آتا ہے نا, ہم اس کا صرف نام, والدہ کا نام, 1-2 کویشچن کر کے اس کی پوری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ تھا, آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, آپ کے فلاں کے گھر میں گئی ہیں, اس نے آپ کو یا فلاں کوئی تعویذ کھلوائے ہیں, یا فلاں کے گھر کے اس نے آپ کو نظر بد لگی ہے, حسد اثرات آ گئے ہیں, یا فلاں جگہ سے گزرے ہیں تو آپ کے ساتھ ویسے جنات یا موکلات آپ کے ساتھ لگ گئے ہیں. ہم ان کو پوری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں. اچھا, جادو کے اثرات جو ہیں, جادو کے جو علامات ہیں وہ کس طرح سے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو ہے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ لازمی ہر بندے کو ہوگا. اب کوئی بھی مرض ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی. اگر کسی کو کوئی مرض بھی لگا نا, کسی کو سر درد بھی لگا ہے, تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجوہات ہے. اگر کسی کو کوئی درد ہو رہا ہے, معدہ خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجوہات ہے. کوئی نہ کوئی ایسی آ رہی اس کو تنگ کر رہی ہے. لیکن ڈاکٹر لوگ یہ نہیں مانتے, کہتے ہیں آپ نے کوئی کھانا ایسا کھا لیا جس کی وجہ سے یہ آپ کو ہو گیا, کوئی معدہ خراب ہو گیا, سر درد ہو گیا کھانے کی وجہ سے. لیکن کھانے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا, وہ روٹین میں تو کھا رہے ہوتے ہیں, پھر کیوں نہیں ہوا تھا, آج کیوں ہو گیا, اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے. ورنہ کسی کو استخارہ کروانا چاہیے, ہمیں یہ ہوا تو کیوں ہوا. ہم پھر اس کو بتائیں کہ آپ نے یہ چیز اگر کھائی تو اس کے ساتھ یہ اثرات آئے ہیں, اس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ جنات نے کھائے ہیں, یا آپ کے ساتھ یہ موکلات نے کھائی ہیں چیزیں, وہ آپ کے ساتھ کھا رہی ہوتی ہیں. نارمل اگر سر درد ہو رہا ہے تو وہ نارمل نہیں ہے؟ نارمل نہیں ہے, بالکل نہیں. اگر کسی کو بھی سر درد ہو رہا ہے تو وہ نارمل نہیں ہے؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے درد لگے. ایسا نہیں. لوگ کہتے تھے اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا. اللہ نے کیوں آپ کو آزمائش میں ڈالنا ہے؟ اللہ کسی سے بدلے نہیں لیتا. نہیں, اگر جیسے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جنات بھی کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل, بے شک. مطلب اگر ہم کھائی آدھی روٹی رہے ہیں تو وہ کیا کھا رہے ہیں؟ اگر آپ آدھی روٹی, اگر آپ نے ایک نمالہ بھی کھایا نا, وہ بھی آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں. اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی آپ کھانا شروع کریں تو اس کے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں, کھانا کھانے کی دعائیں پڑھیں کہ آپ ان سے حفاظت میں رہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صبح و شام کے اذکار پڑھیں گے, کرتے رہیں گے تو آپ شیطانی اثرات سے, جادو جنات سے آپ حفاظت میں رہیں گے. لوگ نہیں کرتے. میں بھی سب کو یہی بتاتا ہوں کہ آپ ان پہ عمل کیا کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے مطابق ہے, ان پہ عمل کریں گے تو آپ جادو جنات سے بچیں گے, لوگوں سے بچیں گے, ان کے حاسدوں کے حسد سے بچیں گے. یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے, لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے ان کے اوپر. ہمارے ساتھ جنات کھاتے ہیں, ہمارے اندر جاتے ہیں, ہمیں تکلیف دیتے ہیں. کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ شیطان ہمارے اندر ایسے گھومتا ہے جیسے خون ہمارے رگوں میں ہے. لیکن اگر سر درد کی بات کی جائے تو وہ تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اگر بلڈ پریشر کی بات کریں, ہائی بلڈ پریشر جو ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ بھی کسی وجہ سے ہی ہوتا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر بھی کسی وجہ سے ہے, ایسے نہیں ہوتا. ایسے تو پھر ہم میرے حال سے میڈیکل کی فیلڈ ہی ختم ہو جائے گی, سارے روحانیت کی طرف چل پڑیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے آپ سے پہلے ہی بولا ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں نا, کتنی ڈگریاں حاصل کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں. ہمارے پاس ہم دے کے ان کو بتا دیا کریں گے آپ ایسے بس صدقہ کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ رہے گی. ہم اگر ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہو جائیں نا تو میں کہتا ہوں کسی کو اندر نہ جانے دیں. بھی آپ کے اوپر اس نے بندے نے, شخص نے, ہم بتائیں گے بھی آپ کے اوپر اس بندے نے نظر لگائی ہے, اس طرح صدقہ کریں, صدقہ کرنے سے 70 بلائیں ٹلتی ہیں, صدقہ کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بے شک صدقے سے 70 بلائیں ٹلتی ہیں. لیکن زارا, کیا آپ کو میڈیکل فیلڈ کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر کہاں جائیں گے؟ جو پیر صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سر درد بھی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے, جنات آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو سر درد سے لگتا ہے آپ کو کوئی اس کا ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں, اب دیکھیں سر درد تو سم ٹائمز ہم جب بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم جب اوور تھنکنگ کرتے ہیں تب بھی ہمارے سر میں درد سٹارٹ ہو جاتی ہے. 2 پیناڈول لیتے ہیں, سر کی درد چلی جاتی ہے. تو اگر یہ جنات کی وجہ سے ہے تو وہ پیناڈول لینے سے ہمارے سر کا درد کیوں جاتا ہے؟ میں یہ بتاتا ہوں, دیکھیں اگر اس نے ابھی میڈم نے بولا ہے کہ یہاں پر اوور تھنکنگ کرتے ہیں, اوور تھنکنگ اگر کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کو جو شیطانی اثرات وہ آپ کو ٹینشن ڈال رہے ہیں. یہ ٹینشن, پریشانی, سر درد, یہ سب اسیب اثرات کی وجہ سے نہیں. اگر آپ کی جیب خالی ہے, گھر کھانے کو نہیں ہے, بچے رو رہے ہیں, جاب کی طرف سے آپ پریشان ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جن کا رول ہے. اس میں تو آپ کے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ آپ بیمار بھی ہوں گے, پریشان بھی ہوں گے. آپ کو ان حالاتوں میں لانے والا بھی وہ جنات ہی ہیں, وہ شیطان ہی ہیں, لوگ نہیں مانتے. آپ کو یہاں تک کہ آپ کو اگر کوئی نقصان بھی ہوا ہے نا تو اس کے پیچھے بھی وجہ ہے. لیکن زارا کہہ رہی ہے کہ 2 پیناڈول کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک نہیں ہوگا. اگر آپ نے 2 پیناڈول کھائی ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آگے اندر اور کیا خرابی اس نے پیناڈول نے جا کے ڈال دی ہے. میں کہتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, کوئی بھی ایسی دوائی نہیں بنی جو کسی کو ٹھیک کر سکے. ایک دوائی کھائیں گے تو یا تو اس نے لیور خراب کرنا ہے, اوور ڈوز کھاتی جائیں گی, اس نے آپ کا میدا بھی خراب کر دینا ہے, اس نے آپ کا کچھ بھی خراب کرنا ہے اندر سے, پھر وہ میڈیسن پہ لگ جائے گا,
फिर वक्त आएगा मेडिसिन भी असर नहीं करेगी, फिर क्या करेंगे डॉक्टर? कई ऐसे इनके पास मरीज आते होंगे जो मेडिसिन इनको दे दे के थक जाते हैं, मेडिसिन भी असर नहीं करती, तो फिर क्या जवाब इनके पास? अच्छा, कोई असेब ज़दा इंसान की क्या अलामात होती हैं, किस तरह से नमूदार होना शुरू होती हैं? देखिए उनका मेन चीज़ यही है, सर दर्द, कंधों पे वजन, सर दर्द होना, कंधों पे वजन पड़ जाना, कमर दर्द करना, टांगे दर्द करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन करना, हर काम में रुकावटें आना, हर काम में नुकसान होना शुरू हो जाना, ये असेबी असरात की अलामतें हैं। उनको चाहिए कि इस्तिखारा करवाएं, अच्छे किसी आलम दीन से इस्तिखारा करवाएं, मुराकबा कराएं, अपना पता करवाएं। हमारे ऊपर किसी ने कोई नजर बद तो नहीं लग गई, हसद तो नहीं आ गया, असेब साए का नुकसान नहीं हमें हो रहा। इस्तिखारा करवाना बहुत अच्छा है, उसके लिए बेहतर है। इस्तिखारा खुद भी किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर काम शुरू करने से पहले, उन्होंने फरमाया हर काम शुरू करने से पहले इस्तिखारा जरूरी है। कोई भी आपने काम करना है, कहीं आना है, कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, उसके लिए इस्तिखारा करें। इस्तिखारा हमारी सांस से भी ज्यादा उन्होंने फरमाया कि ये जरूरी है इस्तिखारा करना। हर बंदा इस्तिखारा करना या किसी पीर से करवाने में क्या डिफरेंस क्या है? जी देखिए, अगर बंदा वो शख्स इस्तिखारा करे जिसको इसके ऊपर अबूर हासिल है, उसको फिर रिजल्ट इसका अच्छा मिलेगा। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाएगा उसको इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता जाएगा, उसको अबूर भी हासिल होगा। हर शख्स इस्तिखारा कर सकता है। कुरान और हदीस में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इसकी आयतें हैं, इसकी इस पर हैं कि आप इस्तिखारा कर सकते हैं, हर बंदा इस्तिखारा कर सकता है। अच्छा, आपने कहा कि जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा कि क्या आप हाजिरी करवा सकते हैं, जिन हाजिर कर सकते हैं स्टूडियो में? देखें, जिन हाजिर करना और चीज़, जिन हाजिर नहीं होते। अच्छा, जो कहते हैं ना हमने हमारे पास जिन काबू हुए, हमसे जिन न्याजे भी मांगते हैं, हमने जिन को न्याजे देना, हमें इतने पैसे दें ला के, बकरे दे, बोरियां लेके आए गंदम की, वो सब फ्रॉड है। वो जब फेक और फ्रॉड है। जिन्नात का भी कुछ नहीं मांग, जिन्नात में तो इतनी ज्यादा पावर है, 100 आदमी इंसानों से ज्यादा उसमें अंदर पावर है, तो वो क्यों इतनी सी छोटी सी चीज, इतनी हाई उसकी हाइट होती है, इतनी पावरफुल, उसने इतनी चीज क्यों मांगनी है? वो ऐसे नहीं मांगते। वो जिन्नात कभी आमिलों के पीरों के जल्दी काबू नहीं आते। जो कहते हैं ना हमारे पास आ गए हैं, जिन काबू कर लिए हैं, अगर आपके पास जिन काबू कर ही लिए तो आपको जरूरत ही क्या है तो यहाँ बैठने की? अब इतना सा सोना मंगवाएं उनसे, पाकिस्तान कर्जा उतरवा दें, इतना काम करें उनसे, वो फेक लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास जिन है, हमने काबू किए। आपके पास जिन्नात वगैरह हैं? नहीं, हम रूहानियत से ही काम करते हैं, कुरान और हदीस के निस्बत से ही हम काम करते हैं, और अल्लाह की पाक कलाम से, जैसे कुरान मजीद में सूरतें, हम सूरतों से ही इलाज करते हैं। हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि हमें बकरे ला के दें, हमें ये चीजें ला के दें, हमारी फीस भी कोई नहीं होती। हम ये भी नहीं कहते हमें इतने पैसे देंगे तो हमने आपका काम करना है, ऐसा भी नहीं है। फीस भी हम काम करते हैं, जिसका भी इलाज करें, रूहानियत से इलाज करते हैं, फीस भी इलाज करते हैं। कि अगर ये कोई क्लेम करते हैं कि मैं 2 मिनट में जिन हाजिर कर सकता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। जिन हाजिर नहीं होंगे, वो उनकी मुख्तलिफ, मैंने पहले ही बोला जिन्नात और चीज़ है, उनकी अकसाम और चीज़ है। अब उसकी मैं डेफिनेशन करूंगा तो यहाँ कई मुझ पर फतवे न लग जाएं। तो जिन्नात की और चीज़ क्या है? आपने देखा होगा कि अगर मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि आप मक्खी मच्छर मारते हैं, उनकी रूहें कहाँ जाती हैं? लोग कहते हैं आलम रवा में चले गई, यकदम आलम रवा में नहीं चली जाती, उनका कोई प्रोसीजर है, पहले यहाँ ही फिर रही होती हैं सारी चीज़ें। ये थर्ड आइज वाले को नजर आता है ये क्या चीज है। लोग कहते हैं हमारे जिन हमारे ऊपर हैवी हो गए हैं, वो जिन हैवी नहीं होते, वो शायद वो उनके ऊपर मक्खी ने जब अपनी बॉडी से निकलना ना, रूह ने, वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। रूह ने जब निकलना ना, जैसे फर्ज करें कोई भी इंसान फोत हुआ है, जब उसने फोत होना, उसकी रूह आजाद होनी है तो उसने पावर में आ जाना है। उसने उसको कहीं भी जाने के लिए उसको गाड़ियों की जरूरत नहीं है। रूह को जाने के लिए उसने आपके कहीं भी अजीज के घर जा सकती है। इसी तरह ही मक्खी है, मच्छर है, गाय है, बकरी इतनी ज़िबा हो रही है, कुत्ते मार रहे हैं। इंसानों के आप रूह की बात कर रहे हैं कि जब कोई डेथ होती है तो रूह जो है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, वो इधर ही भटकती रहती है। कोई प्रोसीजर है, फिर जाती है ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मक्खी, मच्छर, बकरी, बकरा, कोई ऐसी चिड़िया कोई फोत हो गई, वो इधर ही रूहें, वो चीजें इंसानों में घुस जाती हैं। वो कहते हैं इसके अंदर ये जिन्नात पकड़ी, वो असल जिन्नात नहीं होते, वो चीजें होती हैं जो पकड़ लिया उसने। क्या रूह किसी को नजर आती है? जी जी बिल्कुल, जिनकी रूहें ही हैं जो हमें नजर आती हैं, लेकिन देखने वालों को देखने नजर आती है। जैसे मैंने बोला थर्ड आइज होती है इनको देखने के लिए, वो जरूरी है। वो जिसकी होगी तो वही ये अमलियात वाले काम कर सकता है। हर लोग कहते हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि जैसे इंसान की डेथ होती है तो जो रूह है वो आलम बरज़ख में या आलम रवाह में जो है वो वहाँ पर ट्रैवल कर जाती है, फौरन ही चली जाती है। जैसे उसको दफन किया जाता है, 70 कदम पीछे हम वापस आते हैं तो उतनी देर में वो जा चुकी होती है, फरिश्ते ले जाते हैं। लेकिन आप हमारा तो है ना कि हम उसका हिसाब शुरू हो जाता है, हम जैसे कब्र में दफनाते हैं तो हिसाब तो वहीं पर हिसाब 70 कदम आप पीछे होते हैं तो हिसाब शुरू हो जाता है। तो रूह तो वहाँ पे वापस नहीं आती है हिसाब के लिए। अगर फर्ज कर आप कहते हैं कि कब्र में गया तो हिसाब शुरू हो जाना, तो जो कब्र में नहीं जाते फिर उनका हिसाब नहीं होता क्या?
जैसे कोई कत्ल हो जाता है, हाँ जी, उसकी कोई रूह जल क्या जाती भटकती रहती है? जिसको जल जाते हैं, कई ऐसे हो जाते हैं जैसे हिंदू लोग हैं वो जला देते हैं, क्या उनका हिसाब नहीं होता? हिसाब सबका ही होता है। ये उनको कब्र में जाना शर्त नहीं है कि कब्र में जाएगा ही तो हिसाब होना है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने पहले बताया इनका कोई की प्रोसीजर बात है। की कि वो जला देते हैं तो उनका हिसाब कैसे होता है? फिर वो तो हिसाब की जरूरत ही नहीं, वो तो डायरेक्ट दोजख में जी, जा रहे हैं। मैंने भी यही बोला ना, जरूरत ही नहीं है उन्हें। मैंने भी यही बोला, पहले बोला था मैं अगर ऐसी बातें करूंगा तो मुझ पे फतवे भी लग जाएंगे, लेकिन इनका कोई प्रोसीजर है, ठीक है? वो सिर्फ थर्ड आइज वाले को या नजर वाले को, रूहानियत वाले को ही नजर आता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज में पर्दा रखा हुआ है, मैं उस पर्दे को नहीं उजागर करना चाह रहा। कई ऐसे मौलवी हैं, आलम दीन हो रहा है और मौलवी हो रहा है, ठीक है, और पीर हो रहा है, फकीर हो रहा है, रूहानियत हो रहा है, इसमें हर अलग अलग डेफिनेशन है इनकी। और मैं ज्यादा डीपली जाऊंगा तो मैं कोई आलम दीन नहीं हूँ इस तरह का। लोग फिर मुझ पे फतवे डालना शुरू हो जाते हैं, भाई आपने ये बात की थी, आपने ये बात की थी। वो नजर आ रहा होता है भाई, अभी तो उनकी रूह इधर है, जानी है उधर, आलम बरज़ख में जानी है, आलम रुवा में जानी जरूर है, लेकिन उनका कोई टाइम प्रोसीजर होता है, ठीक है, तब तक ये इधर ही है। आपने कहा कि कोई आप आलम दीन नहीं है, जी जी, तो आप आलम दीन और रूहानी शख्सियत में क्या फ़र्क होता है? और आपने कहीं से सीखा, कहीं से कुछ पढ़ा? जी जी, देखो आलमी दीन वो होता है जो कुरान और हदीसें पढ़े, ठीक है, दरसे निज़ामी करे, हदीस का दौरा करे, इन चीज़ों में रह के वो आलमी दीन है। जैसे अलामा साहब हैं, तकरीरें बयान करते हैं, मैं तकरीर बयान नहीं करता, मेरा ये नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को दम करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ, ठीक है, ये हमारा है शोभा है। आपने ये इल्म हासिल करने के लिए कितनी आपकी कोशिश, जदोजहद कितनी रही आपकी, काविश क्या रही? मुझे सिर्फ रूहानियत का शौक था, और रूहानियत के इसी शौक में मैं बचपन से ही था। कुरान मजीद पढ़ता रहा हूँ, हदीसें पढ़ता रहा हूँ, लेकिन पढ़ना और चीज़ है और आलमी दीन होना और चीज़ है। हर पढ़ने वाला आलमी दीन नहीं बन सकता, ठीक है, उसके बाकायदा क्लासें होती हैं, वो अलग चीज़ है। तो मुझे तो इसका बचपन से ही शौक था रूहानियत में आने का। मेरे नाना जान, मेरे दादा जान, मेरे उस्ताद जी सारे ही आलमी दीन है और पढ़े लिखे हमारी फैमिली है, और वो पीर फकीर भी हैं। उनसे मुझे रूहानियत वाला मुझे इस शौक पड़ा, फिर मैंने वहाँ से सीखा, अपने कुछ नाना जान से सीखा, फिर कुछ दादा जान से सीखा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ारा बताइएगा कि कोई आपने ऐसा पेशेंट डील किया हो जो कि बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो और सब कह रहे हों कि भाई इस पे जो जिन आशिक हो गया है या जिन ने इसको कब्जा कर लिया है, ऐसे पेशेंट को आप कैसे डील करते हैं, उससे कैसे नॉर्मल कैसे करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, मेडिसिन से ठीक हो जाओगे? हाँ, मैंने आपको इनिशियली बताया कि हम जो है पहले इनिशियली जब क्लाइंट इस तरह से कोई आउट ऑफ कंट्रोल है, और समटाइम्स ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो सिर्फ आपको प्रिटेंड कर रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट से भागने के लिए, लोगों से भागने के लिए, कि ये हमारे अपनी बहुत से ऐसे, क्योंकि आप सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि घर में अगर खाने को नहीं है या किसी को कुछ कर्जा चढ़ा हुआ है, तो बहुत से ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ये मसला है, लेकिन वो मसला उनके साथ वैसे होता नहीं है। तो जब हम उनको मेडिकेशन इनिशियली अगर कोई बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उसको पहले जो है एक मेडिकेशन दी है और हमने उसको इंजेक्शंस इनटेक करवाया, तो उसके बाद उनको डीप स्लीप में जब हम ले जाते हैं, उसके बाद जब वो उठते हैं तो उनसे जब हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, या हम जब हमारी इतनी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हमें उनको देखकर ये आइडिया हो जाता है कि वेदर इसको वाकई कोई डिसऑर्डर है, वेदर ही इज स्किज़ोफ्रेनिक और नॉट, या जो है वो सिर्फ एक जो है एक्टिंग करके दिखा रहा है या अपने इन्वायरमेंट से भागने की कोशिश कर रहा है कि ये उसके साथ एक इशू है। लेकिन ऐसे पेशेंट को कितने सेशन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल होने के लिए? 15 डेज की मेडिकेशन, उसके बाद जो है वो मेडिकेशन और थेरेपीज साइड बाय साइड चल रही होती हैं। अगर तो स्किज़ोफ्रेनिया किस किस्म की होती है? उसके अंदर जो है हम उनकी क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है ना, उसकी बिल्कुल आप ये कह लें कि जो इन्वायरमेंट है उसको नहीं पता होता कि उसकी आज डेट क्या है, डे क्या है, वो बिल्कुल इन्वायरमेंट से कट ऑफ हो चुका होता है। तो उसकी सोशल ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, उसकी हाइजेनिक स्किल्स बहुत जो हैं वो इनअप्रोप्रिएट होती हैं, उनकी हाइजेनिक स्किल्स को हम अप्रोप्रिएट करवाते हैं। और थेरेपीज जो हैं वो आप कह लें 12 to 15 सेशंस के बाद हमें उनमें एक इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो उनकी मेडिकेशन है वो हम स्टॉप नहीं कर सकते। स्किज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट है उसकी मेडिकेशन उसके साथ साथ चलती है क्योंकि उसकी ब्रेन न्यूरोलॉजी चेंज हो चुकी होती है। अच्छा, अगर हम बच्चों की बात करें तो कुछ बच्चों में ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर होना, गुस्सा आना, और गुस्से में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाते हैं। तो क्या ये कोई बीमारी है या ये वाकई में कोई जिन्नात का असर है? नहीं, ये देखें, ये एक नेचुरली है कि अगर आपका एक 6 मंथ्स का भी बच्चा है और अगर वो आपका हाथ जोर से पकड़ लेता है तो उसमें पावर होती है।
وہ بہت زور سے جو ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ آپ کو اس سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس میں یہ پاور نیچرلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ نے کہا نا کہ ہائپر ایکٹیو ہے یا بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے, تو یہ بیہیویئرز ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ہائپر ایکٹیویٹی کی اگر طرف ہم جائیں تو وہ ہائپر ایکٹیویٹی میں بھی ایک ڈس آرڈر ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر. اس کے ہم میئرمنٹس کرتے ہیں, اس کے ہم ٹولز ایڈمنسٹر کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویدر وہ صرف اس کے بیہیویئر. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں یا مار پیٹ کر رہے ہیں, تو وہ صرف ان کے بیہیویئرز ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بیہیویئر آپ کیا کہنا چاہیں آ گے کیوں رہا ہے. بیہیویئر ہی میٹر کرتے ہیں یا آپ کی جو تیسری آنکھ ہے وہ کچھ اور دیکھتی ہے؟ دیکھیں جی, میں نے جیسے آپ پوچھ رہے تھے ہائپر ہو جاتے ہیں بچے, دیکھیں آپ دیکھیں بچے لڑتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ جو ہائپر ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا, اس کو اگر غصہ آتا ہے کوئی ایسی شیطانی چیز اس کے اوپر ہیوی ہوتی ہے, پھر اسے غصہ آتا ہے. اگر آپ ادھر ہی مثال دے دیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کہ وہ 6 ماہ کا بچہ ہو تو وہ بھی زور سے گرفت کر لیتا ہے, اس کے اوپر بھی نظریں بد لگ جاتی ہے, چاہے سگی ماں کی بھی لگ سکتی ہے, بھائی کی لگتی ہے, بہن کی لگتی ہے, باپ کی بھی لگ سکتی ہے, اس کے اوپر بھی ایسے اثرات آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر غصہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ روتا ہے, چڑچڑاپن کرتا ہے, پھر اپنے سے باہر ہو جاتا ہے. پھر تیسری آنکھ والا یہ روحانی شخصیت والا استخارہ یا مراقبہ کر کے دیکھ لیتا ہے, اس کو نظر لگی ہے بھائی اس کا صدقہ کریں, وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. لازمی نہیں اس بچے کو میڈیسن دینا ابھی سے شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر نظر بد لگی ہے تو اس کی علامات کیا آتی ہیں اور ہمیں کیا فوراً سے کیا پڑھ لینا چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر نظر بد لگی ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں, کل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں, کل اعوذ برب الناس پڑھ لیں, کل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں, یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں. اس طرح کی باقی زیادہ کلمات ہیں جو ماں کو پڑھ کے اپنے بچے کے اوپر پھونک مارنی چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ان سے نظر بد سے اللہ ان کو محفوظ رکھا. ٹھیک ہے, صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ لازمی پڑھ ان کو دم. چھوٹے بچے کو ویسے ہی بڑی نظر لگتی ہے, بڑوں کو بھی نظر لگتی ہے, یہ نہیں کہ چھوٹوں کی لگ جاتی ہے, بڑوں کو بھی لگتی ہے. پھر ان کے کام میں فرق پڑ جاتا ہے, ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ بھی نظر کا ہی مسئلہ میں یہی ہوتا ہے. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کاروبار یا رشتوں میں بندش یا نوکری کا ایک دم سے چلے جانا یا نہ ملنا, فائنینشیل طور پہ پریشان رہنا, کیا یہ نارمل چیزیں ہیں, کوئی جادو کی علامات ہیں یا کوئی نظر کی ہے؟ دیکھیں جی, جیسے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے تو انہوں نے اپنے بیان دینا, مجھ سے پوچھیں گے تو میں نے یہی کہنا ہے کہ ان کے پیچھے لازمی کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے, جس کے وہ مگر پیسوں کے لحاظ سے کمزور ہو رہا ہے یا صحت کے لحاظ سے کمزور ہو رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کو ترقی نہیں ہو رہی, تو اس کے پیچھے لازمی کوئی وجوہات ہے. اس لیے ہر بندے, میں پہلے بولا ہر بندے کی نظر نہیں ہے, ہر بندے میں روحانیت نہیں ہے, کوئی داڑھی رکھنے والا روحانیت والا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کے اوپر مراقبہ یا اس کا استخارہ کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا اگر اس کے اوپر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے, اگر کام کی بندش لگی ہے تو کیوں لگی ہے, اگر اس کی رزق کی بندش لگی ہے تو کیوں لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ جاب کر رہا ہے, اس کو فکس اس کی سیلری مل رہی ہے, مگر اس کی سیلری میں پھر برکت نہیں رہے گی. اگر کسی کو ایسی رکاوٹ یا بندش لگ جائے اس میں برکت نہیں رہے گی. کیا کرنا چاہیے جو لوگ گھروں میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں, پیر کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں یا اصلی پیر نہیں مل رہا, تو کیا کریں؟ اس کے لیے میں نے پہلے بولا کہ صبح و شام کے اذکار ضروری ہیں پڑھنا, جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے دعائیں ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے ہیں, یہ چیزیں پڑھا کریں, قرآن مجید پڑھا کریں, نمازیں پڑھا کریں, ان سے بڑی حفاظت ہوتی ہے. جو یہ چیزیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے نا, ہم لوگ بھی ان کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو فرض کر کوئی عمل کسی کو بیمار کرنا چاہ رہا ہے, کسی کو تکلیف لگانا چاہ رہا ہے یا کسی کی بندش کرنا چاہ رہا ہے, جو یہ پڑھتا رہے گا اس کے اوپر مشکل سے جادو ہوتا ہے, مشکل سے اس کی بندش لگتی ہے. اچھا, میں چاہوں گی کہ آپ ویورز کو صبح کے 3 اذکار بتا دیں اور شام کے 3 اذکار بتا دیں اور ان کے فوائد بتا دیں. جی, جیسے کہ صبح و شام کے اذکار وہی ہیں, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, آیت الکرسی. ٹھیک ہے, اور نماز ضروری ہے, نماز ضروری, یہی چیز صبح پڑھے, یہی چیز شام کو پڑھے, اور اللہ سے دعا لازمی کرنی ہے. کوئی کچھ بھی انہوں نے پڑھنا ہے نا, چاہے سورۃ الفلق, سورۃ الناس ہی پڑھنی ہے, اللہ سے دعا ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما, نظر بد سے, شر شیطان سے, شر انسان سے, زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما. یہ پڑھنا ضروری ہے. جو دعا کرے گا نا پھر اس کا مقصد حاصل ہونا ہے. وہ بھی کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ویسے ہی صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں, آپ نیت نہیں کر رہی, آپ کے ادھر ذہن ہی نہیں ہے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں, یہ بھی ذہن نہیں ہے, تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے عام روٹین میں تو لوگ, ہماری مائیں بہنیں بڑے بڑے ایسا کچھ صبح شام پڑھتے ہی رہتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ نقصان میں جا رہی ہوتی ہیں, پھر بھی وہ بیمار ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے وہ دعائیں نہیں کرتی کہ ہمارا مقصد کیا ہے, وہ پڑھ لیتی ہیں لیکن دعائیں نہیں کرتی. دعائیں ضروری ہیں. زارا کیا کہنا چاہیں گی کہ دعاؤں سے ہی زندگی چل جائے گی یا ہمیں واقعی میں کسی میڈیسن کی ضرورت پڑے گی؟ اگر صرف میڈیکیشن دعاؤں سے زندگی چل سکتی ہو تو پھر ہم میڈیسنز لیں ہی کیوں. دیکھیں, بخار ہوا ہے اگر
تو اس کے لیے دعا تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے دعا کرتے رہے ہمارا بخار اتر جائے تو ایسا تو نہیں ہے نا. آپ کو میڈیسن تو لینی پڑے گی, میڈیسن لیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہی آپ کا بخار جو ہے وہ اترے گا. اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی ذہنی دباؤ ہے یا ذہنی مسئلہ ہے, اس کے لیے آپ کسی کی ہیلپ لیں گے, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے. اور ویسے بھی لیکن زارا مجھے لگتا ہے کہ ماں کی دعا میں بہت اثر ہے. اگر آپ کو بخار ہے یا کوئی بھی آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں اور اگر آپ کی دعا میں اثر ہے نا تو معجزے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے. ہمارے بچے ہیں نا, ہمارے بچے ڈاکٹروں سے اتنا کیوں کرتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں ڈاکٹروں سے نہیں مسئلہ, ہمیں ان مریضوں سے مسئلہ ہے. ان ڈاکٹروں سے بھی کچھ مسئلہ یہ ہے وہ اتنا پڑھ لیتے ہیں تو پھر بھی ان کے پاس کوئی مریض جائے نا, وہ پہلے کیا کہتے ہیں اتنی لمبی لسٹ بنا کے دیتے ہیں, یہ بھی رپورٹ کروائیں, یہ بھی رپورٹ کرائیں, یہ بھی رپورٹ کرائیں. اتنی رپورٹیں کرانے کے بعد پتہ نہیں مریض کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے, اتنی رپورٹیں کرائیں, پھر وہ کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں, ہاں یہ بھی میڈیسن دے, یہ بھی میڈیسن, پھر میڈیسن کو اتنا زیادہ ڈھیر لگاتے ہیں, یہ بھی کھانے, یہ بھی کھانے ہیں. ایک میڈیسن ٹھیک کرتے ہیں, دوسری ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. اچھا, اگر کسی کو بخار ہو گیا تو وہ پیر کے پاس جائیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ سب سے پہلے اپنا استخارہ کرے, مجھے کہاں جانا چاہیے, وہ خود پہ بھی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کا. استخارہ کرے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز قرآن پڑھوں گا, دعا کروں گا, میں ٹھیک ہو جاؤں گا, میں کوئی صدقہ کروں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. استخارہ کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ استخارہ کرنے کا طریقہ ہے 2 نفل نماز کے علاوہ, میں کہہ رہا ہوں نمازیں تو پڑھنی پڑے, وہ تو فرض ہے نا. 2 نفل نماز حاجات پڑھے, پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ میں اپنا یہ بیماری کے لیے یا کاروبار کے لیے یا کہیں سفر کے لیے, کسی جس مقصد کے لیے وہ کرنا چاہ رہا ہے اس مقصد کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے, اس کو پھر کوئی نہ کوئی اس کی چاہے تو خواب میں اس کو آنکھیں بند کر کے دیکھے گا یا خواب میں اس کو اشارہ مل جائے گا, تو اس طرح کوئی نہ کوئی اس کو اشارہ لگے, جس طرح اس کا طریقہ کار ہوگا. اس نے سو کے استخارہ کرنا ہے, مراقبہ سے کہتے ہیں, سو کے کرنا ہے تو اس کو سونے میں کوئی استخارہ, اس کو کوئی اس کا اشارہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اس کی ہر ایک کی علامات الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر سے دیکھیں, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو استخارہ نہیں کرنا چاہیے یا آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں نماز نہیں پڑھنی ہے یا آپ نے قرآن نہیں پڑھنا ہے یا آپ نے سورۃ ناس نہیں پڑھنی ہے. یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا فزیکل چیک اپ, آپ کا ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صرف دعاؤں سے یا آپ صرف جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ دعا کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہلو گے تو ملے گا, تو آپ نے ہلنا ہے, آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آپ نے میڈیسن لینی ہے, اور ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی آپ نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں. ہم مسلمان ہیں اور ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, یہ ہمارے پہ فرض ہے, یہ ہم نے کرنا ہے. میں پیر صاحب سے چاہوں گی, پیر صاحب کوئی ایسی دعا بھی ہے, کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جس سے اچانک سے امیر ہوا جا سکتا ہے, ڈھیر ساری دولت آ سکتی ہے؟ جی بالکل بالکل, رزق کے لیے, عزت کے لیے, خیر و برکت کے لیے بالکل ایسی دعائیں ہیں. یا مسبب الاسباب ہے, یا رزاقو ہے. اللہ کے جو واحد والے نہیں, واحد والے اسم نہیں, جمع والے اسم پڑھے, اس سے آپ کی خیر و برکت ہوتی ہے بڑی زیادہ, رزق میں, عزت میں, پیسے میں برکت ہو جاتی ہے. وہ لازمی پڑھنا ہے. یا رزاقو کا ایسا لفظ ہے, اس سے پیسوں میں بھی اور رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے, ان کی کمائی میں برکت ہو جاتی ہے. لیکن وہی پھر آ جاتا ہے کہ صبح و شام کے اذکار بھی ضروری ہیں. یہ نہیں کہ بندہ صبح شام کے اذکار پڑھے, نہ اپنی حفاظت کرے, نہ جادو جنات سے حفاظت کرے, نہ نمازوں کی طرف جائے, نہ تو بس یہی پڑھتا رہے, تو پھر ایسا بھی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یا رزاقو اور یا مسبب الاسباب بولا, کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ ہر بندے کی ایک تو روحانیت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر بندہ پہلے ہی کچھ نماز قرآن پڑھنے والا ہے تو وہ ایک تسبیح پڑھ لیا کرے, اللہ سے دعا لازمی کرنی ہے, پھر وہ یاد دعا لازمی ہے. ٹھیک ہے, دعا لازمی کرے. اور اگر وہ اتنا نماز قرآن کے پاس نہیں ہے تو کم از کم 3 یا 4 تسبیحیں لازمی کرے, روٹین رکھ لیں اس کی, اللہ سے اپنا کوئی ٹائم فکس کر لے کہ ہم نے اس ٹائم یہ اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, وہ لازمی پڑھا کرے. انشاءاللہ 100% میں بہت زیادہ فرق پڑے گا. بہت شکریہ. پیر گیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بات کی روحانیت کے حوالے سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ نے اپنے اللہ سے رجوع کرنا ہے, اللہ سے مشورہ کرنا ہے, نماز کی پابندی کرنی ہے. اور دوسری ہمارے ساتھ تھی زارا علی جو کہ ماہر نفسیات ہیں, انہوں نے بھی اویئر کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے صرف جو ہے کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے فوری اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے, اور اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کچھ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, پہلے ایک دفعہ آپ نے ماہر نفسیات سے رابطہ ضرور کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.